نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 17 اکتوبر 2025 کو ایک ایسا واقعہ جو ہے رونما ہوا ہے جو اللہ رب ذوالجلال کی طرف سے ایک عذاب، ایک آزمائش کی صورت تھی، جو برازیل کے اندر یہ واقعہ رونما ہوا ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح سے رونما ہوا ہے کہ اللہ رب ذوالجلال کی طرف سے آسمان سے جو ہے مینڈکوں کی بارش برسائی گئی ہے۔ تو سوشل میڈیا کے اوپر اس کو بعض حضرات نے، بعض لوگوں نے جھٹلایا بھی ہے، بعض نے اس کی خوب تشہیر بھی کی ہے، اور اس کے اوپر بہت ساری باتیں جو ہے وہ کرنے لگے لوگ۔ یہاں پر ایک بات آپ کو میں بتاتا چلوں کہ اللہ رب ذوالجلال جو چاہے وہ کر سکتے ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ رب ذوالجلال ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ رب ذوالجلال چاہے آسمان سے بارش برسا سکتے ہیں، چاہے تو پتھر برسا سکتے ہیں، چاہے تو مینڈک برسا سکتے ہیں۔ اور یہ جو مینڈکوں کی جو بارش ہوئی ہے، جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین کے اوپر، تو یہ اللہ رب ذوالجلال فرعون اور اس کی قوم کے اوپر بھی یہ عذاب جو ہے اللہ رب ذوالجلال نے نازل کیا تھا، اور اس کا تذکرہ اللہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ ہم نے ان لوگوں کو جو ہے ڈرایا ہے مینڈکوں کی شکل میں، ان کے اوپر عذاب مسلط کر کے، اور ٹڈیوں کی شکل میں، اور جوؤں کی شکل میں، خون کی شکل میں، مختلف طریقوں سے اللہ رب ذوالجلال نے انہیں عذاب دیا تاکہ وہ تکبر نہ کرے، تاکہ وہ اپنے آپ کو اللہ رب ذوالجلال کو وہ جھٹلائے نہ، بلکہ اللہ رب ذوالجلال کا حکم ماننے، اللہ کے سامنے جو ہے وہ سجدہ ریز ہو۔ لیکن وہ اسی طرح ڈٹے رہے، اپنے منمانی کرتے رہے، جیسے فرعون نے کہا تھا انا ربکم الاعلیٰ، کہ میں بہت بڑا جو ہے خدا ہوں۔ فرعون نے نعوذ باللہ یہ دعویٰ کیا تھا۔ تو بالآخر اللہ رب ذوالجلال نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کے لیے، اس کی ہدایت کے لیے، یا اسے دعوت دینے کے لیے اس کے پاس بھیجا۔ اس نے دعوت بھی قبول نہیں کی، بلکہ اس نے باقاعدہ اللہ کے نبی کے ساتھ اعلان جنگ کیا۔ تو نتیجہ کیا ہوا؟ دریائے نیل کے اندر اللہ رب ذوالجلال نے فرعون کو غرق کر دیا۔ تو یہ جو واقعہ جو ہے، یہ مینڈکوں کی جو بارش ہوئی ہے، یہ بالکل برحق ہے، اور اللہ رب ذوالجلال اپنے نشانیاں جو ہے، اپنا عذاب جو ہے، اپنی قدرت جو ہے لوگوں کو دکھاتے ہیں، تاکہ لوگ جو ہے وہ باز آ جائے، تاکہ وہ لوگ جو ہے وہ اللہ کی طرف رجوع کرے۔ تو اللہ ہم سب کے حفاظت فرمائے اس طرح کے آزمائشات سے، اس طرح کے عذابوں سے۔ تو یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے اس میں کہ ہم سیکھیں، اللہ رب ذوالجلال کی طرف ہم رجوع کریں، استغفار کریں، جو ہے اللہ کی طرف ہم لوٹ آئے۔ تو یہ برازیل کے اندر جب یہ واقعہ رونما ہوا ہے، تو لوگوں کی حالت جو ہے بہت زیادہ خوفناک تھی، اور سب کے اوپر، تمام لوگوں کے اوپر جو ہے خوف طاری تھی، اور وہ پریشان تھے، حیران تھے یہ ہو کیا رہا ہے۔ انہیں کیا پتہ کہ اللہ رب ذوالجلال جو بہت بڑی ذات ہے، جو چاہے وہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب ذوالجلال کی طرف سے ان کے لیے ایک عذاب کی صورت میں تھا۔ آپ سمجھ لیجئے کہ وہ چونکہ اللہ رب ذوالجلال کی نافرمانی میں اور بے حیائی اور بدکاری میں بہت زیادہ آگے نکل چکے تھے، تو اللہ رب ذوالجلال نے انہیں دکھا دیا اپنا عذاب جو ہے، اپنی طرف سے ایک آزمائش، کہ وہ اللہ کی قدرت کو بھی دیکھ لیجئے۔ تو یہ آپ کو دکھانے کا، آپ کے سامنے ان باتوں کو لانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کیا کریں، اللہ رب ذوالجلال کی طرف رجوع کریں۔ قرب قیامت کا دور ہے، اپنے اعمال کا محاسبہ کریں، اور اللہ کی طرف رجوع کریں، کثرت سے استغفار کریں۔ جو بھی لوگ، جو بھی شخص کثرت سے استغفار کرنے لگے گا، تو اللہ رب ذوالجلال ان کے لیے آسانیاں بھی پیدا فرماتے ہیں، اور انہیں کبھی عذاب نہیں دیتے۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں کہ جس قوم کو بھی ہم نے عذاب نہیں دیا، وجہ یہ ہے کہ وہ استغفار کرنے والے تھے۔ کیونکہ کفار مکہ چاہتے تھے کہ اللہ ہمارے اوپر جو ہے پتھر برسائے۔ اللہ کے نبی سے فرماتے تھے، کہتے تھے کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو آپ اللہ سے کہہ دیجئے کہ اللہ ہمارے اوپر پتھر برسائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ اے نبی، جب تک آپ ان میں موجود ہیں، ہم انہیں ہرگز عذاب نہیں دیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ استغفار کرنے والے، جب تک وہ استغفار کرتے رہیں گے، ہم انہیں عذاب نہیں دیں گے۔ استغفار جو بھی قوم کرے گی، اللہ کے عذاب سے وہ محفوظ رہے گی۔ تو ہم سب سے یہی درخواست کرتے ہیں، ہم خود بھی اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، یہ کثرت سے ہم استغفار کریں اور اللہ کی طرف ہم رجوع کرنے والے بنیں، تاکہ اللہ کے عذاب سے جو ہے ہم بچ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔